براہ راست کراچی لیے چلیں گے جہاں پر مولانا فضل الرحمان اے پی سی کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ حکومت کی پالیسی ہے کہاں؟ حکومت سے متفق نہیں تو پالیسی سے کیسے اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتائے گا۔ اسلامی نظریاتی کون؟ دیکھیے وہ مسئلہ اگر ہے بھی، پاکستان چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگ کی بنیاد پر فتح کیا گیا ہو، یہ برصغیر کے لوگوں کے باہمی صلح کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تھی، اور اس اعتبار سے یہاں پر جو اقلیتوں کی حیثیت ہے وہ نہیں ہے جو مفتوحہ علاقے کی ہوا کرتی ہے، ایک برابر شہری کی حیثیت ہے۔ تاہم عذروی شریعت کسی اسلامی مملکت میں یا اسلامی شہر میں غیر مسلموں کے عبادت خانے بنانا، تو ہم نے اس پر کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا رہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے یا وفاقی شرعی عدالت اس کو سنے، تاکہ عذروی شریعت صورتحال بالکل واضح ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے۔ دیکھا کہ کرونا جیسے اہم مسئلے پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چاروں صوبوں کو آن بورڈ نہیں لے سکی، جہاں پہ لوگوں کی، عوام کی، لاکھوں کی زندگی موت کا مسئلہ تھا، تو آپ اس پر یہ سمجھتے کہ این ایف سی ایوارڈ جو دیگر بڑے بڑے مسائل ہیں، کیا زندگی موت کا مسئلہ تھا، ایک عام آدمی ایک پیج پر نہیں آ سکے؟ بھائی آپ تو میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی تک کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ ایک کووڈ تو نہیں ہے نا جی۔ مولانا صاحب حکومت جو ہے وہ 5 سال پورا کر لیں گے، پیٹرول کا بحران، پھر چینی کا بحران، پھر آٹے کا بحران، اس پہ جی آئی ٹی کھول لیتے ہیں، اپنی قوم کو بددعائیں نہیں دو بھائی۔ یہ 5 سال پورے کر لیں گے۔ 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بددعا دے رہے ہیں، جس کو میں پوری قوم کے لیے بددعا سے تعبیر کرتا ہوں۔ کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے، تباہی کی بات ہے۔ اچھا حضرت کو چلیں قوم کو بددعا نہ دیں، یہ بتائیے گا کہ نئے الیکشن موجودہ صورتحال کا حل ہے یا پارلیمنٹ میں تبدیلی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مارچ اور اپریل کے وعدے، میں گزارش کروں آپ سے، دیکھیے آئین پاکستان یہ ہمارے درمیان ایک میثاق ملی ہے، یہی ایک عمرانی معاہدہ ہے تمام صوبوں کے اور صوبوں کے اندر رہنے والے قومیتوں کے درمیان۔ آج بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ یہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے، ادارے مداخلت اس میں نہ کریں، بکسے تبدیل نہ کریں، بکسے نہ چرائیں، عوام کے ووٹ کو صحیح معنوں میں گنا جائے، جو فیصلہ قوم کرے گی ہم قبول کریں گے۔ -1 کی باتیں کی جا رہی ہیں، -1 کی جو ہے وہ باتیں سنائی دی جا رہی ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ -1 ہونے جا رہا ہے؟ حضرت ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا جو ہے وہ خراب ہے۔ -آل کی بات کریں۔ مولانا صاحب آپ نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے اقوام متحدہ میں کلبھوشن کا نام نہیں لیا، لیکن ایک تو ابھی اقوام متحدہ میں بھارت کو واک آؤٹ دیا گیا، دوسرا کلبھوشن کو اپیل کی بھی پیشکش کی گئی ہے، پالیسی کیا بن رہی گورنمنٹ کی؟ کچھ تھوڑا سا ہم تو واقعی نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ جس طرح فاٹا کا انضمام کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے وزارت کشمیر کا انضمام کر لیا گیا۔ اب ہماری پالیسی عجیب ہے کہ کشمیر کے محاذ پر ٹینشن ہے اور کرتارپورہ کے محاذ پر دوستی اور محبت ہے۔ یہ دو محاذوں پر ایک ہی یونین کے ساتھ وہی عرض کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کلبھوشن کے حوالے سے مسئلہ عدالت میں ہے، اس کو عدالت میں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا دشمن بھی ہے، لیکن عدل و انصاف کا مستحق ہر آدمی ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب آپ نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، جی دیکھیے، میری گزارش سنیں، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، پورا قوم پریشان ہے۔ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو قوم کا بوجھ اٹھائے، وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں جو قوم پر بوجھ ہو۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، فوج کی طرف سے بیان آتا ہے، وہ پھر کچھ کہتے ہیں، وہ خود آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے، یعنی ریاست اور ریاستی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ پھر وفاق کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کچھ کہتی ہے، ایک صوبہ کچھ کہتا ہے، 3 صوبے کچھ کہتے ہیں۔ پورا حکومتی نظام اور اس کے تمام اجزاء
اور اس کے ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں. تو ایسی صورتحال میں یہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے. آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا. وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ آئے 10-15 دن کے بعد، مہینے کے بعد اپنا موقف اور اپنی تشریح تبدیل کرتا ہے. امریکہ نے شاید اس سے نکلنے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے یا کر رہے ہیں. تو پوری دنیا میں ایک کنفیوژن ہے، کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے دنیا میں. تو اس کی حقیقت کو تو معلوم کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا. لیکن بہرحال ایک وبا ہے. جب وبا کی بات آئی ہم نے کہا یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ انسانی مسئلہ ہے، ایک طبی مسئلہ ہے، اس کو اسی طریقے سے. لیکن اب طبی حوالے سے بھی کوئی ایک رائے تو ہو نا جس کے اوپر قوم عمل کر سکے. اچھا مولانا صاحب، آپ نے اسلام آباد میں فیصلہ کیا تھا اور جب ختم کیا تو آپ نے کہا کہ اس کے نتائج دکھائی دیں گے. 7-8 ماہ ہو گئے، کوئی نتائج؟ کورونا کہتے ہیں بیچ میں آ گیا. ہم جب پتہ کہتے ہیں کہ تو کورونا بیچ میں آ گیا. میرا خیال ہے جی کراچی کے عوام پر پرانا معاہدہ یہاں الیکٹرک کے لیے کیا اپنی پالیسی ہوگی؟ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اور بلنگ ہے جس کی 15,000 تک 20,000 کا بل دے دیا جاتا ہے. کیا نئی کمپنیاں اس کا معاہدہ ختم کریں؟ کیا الیکٹرک ہو یا ہمارے جو بھی ہو، پورا وابڈا ایک ہی حالت ہے. آپ یہاں پر کیا الیکٹرک سے رو رہے ہیں، ہم وہاں پر اپنے علاقوں میں گرمی کے مہینوں میں وابڈا سے رو رہے ہیں. جی لوڈ شیڈنگ نہیں بھی ہے اور ہے بھی، اور اگر ہے بھی تو وولٹیج بہت کم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کئی مشکلات ہیں. اور جب آپ کی بجلی نہیں ہے یا اس کا وولٹیج کم ہے تو آپ کا ٹیوب ویل نہیں چلتا، پھر آپ کو پینے کے پانی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم جہت یہاں بے برکتیاں ہیں اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسائل الجھتے چلے جا رہے ہیں، حل ہونے کی طرف کوئی بھی مسئلہ نہیں جا رہا ہے. جی ایک منٹ جی مولانا سن لیں کسی اور پارٹی سے کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ بہت شکریہ جی. مدارس ہم نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جس طرح حکومت نے کیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کھولیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ دینی مدارس کے چھٹیوں کے مہینے شعبان، رمضان اور شوال ہوا کرتے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں کی چھٹیوں کے جو مہینے ہیں وہ جون، جولائی اور اگست ہوا کرتے ہیں. لہٰذا اگر یہ اگست تک جاتے ہیں تو یہ تو آلریڈی ان کا اپنے چھٹی کے دورانیہ ہے. اب تو ہم تو وہاں مارچ سے شعبان سے بند کیے بیٹھے ہیں. شعبان ہمارا گزر گیا، رمضان شریف ہمارا گزر گیا، شوال ہمارا پورا گزر گیا، اس وقت ذیقات جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچے جو حفظ و ناظرہ سے وابستہ ہیں اگر وہ ایک ہفتہ بھی مدرسے نہیں جاتے تو جو پڑھا ہوا وہ بھول جاتے ہیں. لہٰذا فی الحال بچوں کے ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو امتحان ان کا باقی تھا اس کے لیے بھی COPs کے تحت اور بچہ جس ضلع میں ہے وہی ضلع میں کسی مدرسے کے اندر امتحانی سینٹر بنا کر امتحان دینے کی اس کو موقع دیا جا رہا ہے. باقی مدارس جو ہیں وہ ہم بھی عید الاضحیٰ کے بعد کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی ادارے جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کے بعد کھولنے کی بات کر رہے ہیں. تو کوئی تصادم کی طرف ہم نہیں جا رہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. احتسابی جو سلسلہ ہے اس وقت موجودہ حکومت کر رہی ہے، کارروائیاں کر رہی ہے، اپوزیشن میں اس پہ کافی اعتراضات ہیں. اپوزیشن کو آپ کے خلاف بھی کچھ معاملات کیے گئے تھے، وہ پھر دب گئے، کیا ہوا یہ تھوڑا اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ بس آپ کراچی والے نا خواہ ایک ایسا سوال کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ کو ذرا سخت جواب لینے کی خواہش رکھتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. مولانا فضل کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے اور دوبارہ سے الیکشن کروانے کی ضرورت ہے. یہ وزیر اعظم اس وقت قوم پر بوجھ بن چکے ہیں. بجلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں ایک جیسی صورتحال ہے. کراچی کی بات کرتے ہیں جہاں بارش تو رک گئی لیکن لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رک سکا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سے شہری پریشان ہیں.
शहर कायद में बारिश तो रुक गई, लेकिन लोड शेडिंग के साथ फॉल्ट का सिलसिला न रुक सका। अब भी तार टूटने और पीएमटी फॉल्ट के बायस कई इलाके बिजली से महरूम हैं। कई इलाकों में शहरियों ने सारी रात जाग कर गुजारी। बच्चे तड़प रहे होते हैं गर्मी में, लेकिन कोई एहसास नाम की चीज़ नहीं। बारिश की वजह से जैसे ही लाइट गई है, तकरीबन सुबह दोपहर को 3 बजे गई है, सारी रात नहीं आई। फिर इनका केसी वालों का सिस्टम ऐसा गंदा है कि लाइट जाती है, ऐसे टाइम पे आदमी सो रहा होता है, रात के 2 बजे लाइट जली जाती है। तो केसी वाले ओवर बिलिंग भी बहुत कर रहे हैं, धरना भी वो लाइटें भी बहुत, रात को भी जो है 4-4, 5-5 घंटे की लाइट नहीं थी। लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे तक कर दिया गया। जिन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है उनमें कुरंगी नंबर 1, कुरंगी 2.5 नंबर और कुरंगी 4 नंबर शामिल हैं। किनों का भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लें और लोड शेडिंग खत्म की जाए। खाक और सूबाई असम्बलियाँ जो है ना ऊपर है ना बातें तो करती हैं लोड शेडिंग कम होने की, मगर लोड शेडिंग हमारे यहाँ कम नहीं होती। कराची के इलाके कुरंगी, मलीर, लियारी, इब्राहिम हैदरी, गडाब, सदर, बोल्टन मार्केट, खड्डा मार्केट और गार्डन में भी बिजली की आनियां जानियां लगी हुई हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़ कराची। कराची में के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर पीटीआई का धरना चौथे रोज भी जारी है। पीटीआई के धरने में एमकेएम का वफ्द भी पहुंच गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ पीटीआई सरापाए एहतजाज है। कराची में के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर पीटीआई का धरना चौथे रोज भी जारी है। पीटीआई के धरने में एमकेएम का वफ्द भी पहुंच गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ पीटीआई सरापा एहतजाज है। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। कामरान, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर और कौन कौन से नुमाइंदगान मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज चौथे रोज भी के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने ये एहतजाजी धरना दिया गया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का शहरियों को एक अजाब में मुब्तला किया हुआ, इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पे एहतजाजी धरना जारी है। इस एहतजाजी धरने में एमकेएम का एक वफ्द भी इसमें आया, गवर्नर नवीद जमील की सरबराही में। इस दौरान फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने भी यहाँ पे शरीक है और मीडिया टॉक की। इस दौरान फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप कराची का हर बार नाम लेते हैं मगर आप एक्शन लें, मईशत तबाह हो रही है। हमारा एहतजाज इस अज़म को हम शर्मिंदा नहीं और हम हर जगह एहतजाज करेंगे। टैरिफ के इशू पे नेपरा को जवाब देना होगा। जबकि गवर्नर नवीद जमील का कहना था कि पीटीआई के दोस्त के इलेक्ट्रिक के रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एमकेएम की जानिब से हम इज़हार यकजहती करने आए हैं। ये धरना बिल्कुल सही है और मजीद भी अगर ये के इलेक्ट्रिक की जानिब से। ठीक है मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मानसून बारिशों का पहला स्पेल तो खत्म हो गया, लेकिन शहर का निज़ाम अभी तक दरहम बरहम है। कई इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा है। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। 3 दिन की मानसून बारिशों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का निजाम दरहम बरहम कर दिया। पानी की निकासी का मुनासिब निजाम न होने की वजह से बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शाह फैसल गोल्डन टाउन में बारिश के बाद से सीवरेज का पानी गलियों में मौजूद है। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। वैसे थोड़ा जब बारिश होने की देर है पानी निकलता ही नहीं है, यहाँ ही रुका रहता है पानी। बहुत तकलीफ होती है, बच्चे छोटे छोटे सारों को तकलीफ होती है। बहुत परेशानी है, आने जाने वाली को परेशानी है, दुकानदारों को परेशानी है और जो लेडीज हैं घर से सौदा लेने के लिए निकलती है उनको परेशानी है। गटर खुले में देखें, ये गटर खुले में, ये इसको गटर का ढक्कन लगा सकते नहीं है। कितने बंदे गिरे हैं इस गटर में, कितने बंदे औरतें गिर गई हैं, इसकी अभी तक कोई हल नहीं है इसका। बारिश तो होती है 15 मिनट और यहाँ पानी फिर 8 घंटे चलता है बिल्कुल नाले की तरह इस रोड के ऊपर। यहाँ तक कि ये जो दिन में दर्जन मोटरसाइकिल वाले अंदर गिरते हैं। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं और आने वाले दिनों में मजीद बारिशें होंगी। कैमरामैन सजाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। और इधर सिगरेट पिया उधर लाइसेंस होगा मुअत्तल। जी हां, तैयारों में सिगरेट नोशी करने वाले पायलट्स होशियार हो जाएं। सिगरेट नोशी लाइसेंस मुअत्तल करने का सबब भी बन सकती है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। समर, सिगरेट नोशी करने पर भी अब लाइसेंस मुअत्तल होगा? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें तमाम पायलट्स को खबरदार किया गया है कि अगर वो दौरान परवाज सिगरेट नोशी करेंगे तो उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने लेटर में ये कहा है कि तंबाकू नोशी की शिकायत पर कप्तान, फर्स्ट ऑफिसर एक दूसरे के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि तंबाकू नोशी के मुर्तकिब कॉकपिट क्रू को भी ग्राउंड करने के अलावा जुर्माना भी होगा। जी ठीक है, समर अब्बास बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे।
कराची एयरपोर्ट पर टिड्डी दल की दोबारा आमद के पेश नज़र सिविल एविएशन ने रनवे के अतराफ में स्प्रे किया। CEO कराची एयरपोर्ट इमरान खान का कहना है टिड्डियों के खिलाफ CAA कराची एयरपोर्ट पर एक्शन करके स्प्रे किया है। कराची एयरपोर्ट पर टिड्डी दल की दोबारा आमद के पेश नज़र सिविल एविएशन ने रनवे के अतराफ में स्प्रे किया। CEO कराची एयरपोर्ट इमरान खान का कहना है कि टिड्डियों के खिलाफ CAA कराची एयरपोर्ट पर एक्शन करके स्प्रे किया है। कराची के मलीर में खेतों पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डी दल ने खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन सियाल से, जो इस वक्त मुतासरा खेतों में मौजूद हैं। मोहसिन, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके दरसानो छन्नो में। इस वक्त दरसानो छन्नो के मैं यहाँ खेतों में मौजूद हूँ, जहाँ पे टिड्डी दल ने जो है वो हमला कर दिया है। टिड्डी दल की लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने इन खेतों पे हमला किया है और दरसानो छन्नो के खेतों के बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे दरसानो छन्नो के इलाका मकीन मौजूद हैं, जिनकी यहाँ पर ज़मीनें हैं, जो खेतों पर काम करते हैं। आइन से बात करते हैं, पूछते हैं कि टिड्डी दल ने कब से ये हमला किया है और क्या क्या नुकसान पहुँचा है। जी, टिड्डी दल ने कल से यहाँ पर जो है ये फसल पर हमला किया है और यहाँ पर काफ़ी हमारी जो काश्तकारी हुई थी उस पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अभी तक हमारे पास हुकूमत की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। इन्होंने सिंध हुकूमत से अपील की है कि इनके लिए रिलीफ दिया जाए, मदद की जाए और टिड्डी दल से इनका जो है वो खात्मा करवा के इनको छुटकारा दिलवाया जाए। ठीक है मोहसिन साल, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत असम्बली के कमेटी रूम में ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब असम्बली की नई इमारत और MPA हॉस्टल की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली की नई इमारत के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि नून लीग ने चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में शुरू होने वाली बिल्डिंग मुकम्मल की होती तो आज होटल में इजलास करने की ज़रूरत न पड़ती। गुज़िश्ता दौर में इस मंसूबे को ज़िद की नज़र किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ताख़ीर के बायस अवाम के पैसे का ज़िया हुआ और तामीराती लागत में भी इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत असम्बली के कमेटी रूम में ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब असम्बली की नई इमारत और MPA हॉस्टल की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मौलाना गयासुद्दीन की तीसरी मुलाकात हुई है। गयासुद्दीन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार शख्स हैं। वक्त आने पर फैसला करेंगे कि इलेक्शन किस जमात के टिकट पर लड़ना है। उनकी लीडर अब भी मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। वो 24 न्यूज़ के नुमाइंदे उमर असलम से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मौलवी गयासुद्दीन ने आज फिर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब तो पंजाब असम्बली से रवाना हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलवी गयासुद्दीन, उनसे बात करते हैं। मौलवी साहब, क्या गुफ्तगू हुई वज़ीर आला पंजाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अपने इलाके के 2-3 मसाइल थे, मैंने उनसे अर्ज़ किया, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं इनको हल कर दूंगा। इसलिए कि वज़ीर आला साहब देहातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देहाती लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको एहसास है। मेरा भी ज़्यादातर हल्का जो है वो देहाती एरिए पर मुश्तमिल है। लोगों को बड़ी तकलीफ़ आने जाने में, बच्चों को बच्चियों को स्कूल आने में जाने में 20 अभी भी नून लीग में है? मेरा ताल्लुक बिल्कुल नून लीग से है। ना मैं आज तक ना कभी फाइनेंस बिल के अंदर या और किसी में कभी वोट नहीं दिया, वो नून लीग को देता हूँ। इमरान खान अच्छे लीडर हैं जी। इमरान साहब जो हैं, मेरा उनके साथ तो मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इमरान साहब बज़ाते खुद जो हैं वो ईमानदार हैं और इर्द गिर्द जो उनके टीम है, वो जो बाहर से आई हुई टीम है, उनका कोई जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा इलेक्शन जो है हालात देखेंगे, हालात देख के जो है वो फैसला करेंगे। नून लीग वाले अगर हमें हकारत से देखेंगे तो फिर हमें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह के दरबार से मांगेंगे। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार हैं, लेकिन ताल्लुक उनका अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है। जी। CDA में पसंद नापसंद उरूज पर पहुँच गई। मुख्तलिफ अदवार में प्रोजेक्ट के मनपसंद अफसरान और मुलाजमीन को रेगुलर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। वलीद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। वलीद, बताइएगा इस बारे में क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, देखें जो नया पाकिस्तान है उसमें भी जो पुरानी रविश और रवायात हैं वो इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं कि जो CDA में पसंद नापसंद है की बुनियाद पर जो
افسران اور ملازمین کو ریگولر کیا گیا تھا، تو اس کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ مختلف ادوار میں جو پروجیکٹ کے من پسند ملازمین اور افسران ہیں ان کو ریگولر کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو شعبہ HR ہے CDA کا، اس کی طرف سے جو افسران ہیں ان کو ان کی مبینہ ملی بھگت سے جو انکوائری ہے، جو انکوائری رپورٹ تھی جس میں مختلف جو افسران تھے، مختلف کیڈرز کے جو افسران تھے ان کو نامزد کیا گیا تھا، تو ان کی انکوائری جو ہے وہ بالکل گول کر دی گئی ہے، اور جو دستاویزات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق جو اعتراضات اور انکوائری رپورٹ ہے اس کے باوجود اب تک جو ذمہ داران لوگ ہیں نہ صرف وہ ٹھیک ہے ولی چودھری، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی میں CTD نے کارروائی کرتے ہوئے متحدہ لندن کے 4 ملزم گرفتار کر لیے۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزم متعدد افراد کے قتل میں ملوث ہیں۔ ملزم فرحان علی حیدر نے 5 افراد کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، CTD نے کارروائی کرتے ہوئے متحدہ لندن کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزم متعدد افراد کے قتل میں ملوث ہیں۔ ملزم فرحان علی حیدر نے 5 افراد کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان شجاعت میں تیز رفتار کار الٹ گئی۔ اس حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان شجاعت پہ، جہاں تیز رفتار کار الٹ گئی اور حادثے کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے دفتری اوقات کار تبدیل کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیر سے جمعرات تک دفتری اوقات صبح 10 سے شام 4 بجے اور جمعے کے روز صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے۔ ہفتے کو دفاتر کے اوقات کار صبح 10 بجے سے 3 بجے تک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے دفتری اوقات کار 31 جولائی سے نافذ العمل ہوں گے۔ حکومت پنجاب نے دفتری اوقات کار تبدیل کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیر سے جمعرات تک دفتری اوقات صبح 10 بجے سے شام 4 بجے اور جمعے کو صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے، جبکہ ہفتے کو دفاتر کے اوقات کار صبح 10 بجے سے 3 بجے تک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے دفتری اوقات کار 31 جولائی سے نافذ العمل ہوں گے۔ اسلام آباد میں موسم کے نرالے رنگ ہیں، کئی علاقوں میں بارش ہے تو کہیں دھوپ ہے۔ موسم بھی سہانا ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں موسم کے نرالے رنگ، کہیں بارش ہو رہی ہے تو کہیں دھوپ ہے، جس سے موسم بھی سہانا ہو گیا ہے۔ شہر اقتدار کا موسم بارش کے بعد خاصا خوشگوار ہو چکا ہے۔ ملکوال میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ مکان کی چھت خستہ حالی کے باعث گری ہے۔ ملکوال میں مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ مکان کی چھت خستہ حالی کے باعث گری۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریاں جاری ہیں۔ قومی کھلاڑیوں نے ووسٹر میں بھرپور پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے تک ہیڈ کوچ مصباح الحق کی زیر نگرانی ٹریننگ کی۔ بابر اعظم، محمد حفیظ، اظہر علی، اسد شفیق، شان مسعود اور عابد علی نے بلے بازی کو بہتر بنانے کے لیے سخت جان ٹریننگ کی، جبکہ وقار یونس اور مشتاق احمد نے بالرز کے طویل سیشن کروائے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریاں جاری ہیں۔ قومی کھلاڑیوں نے ووسٹرشائر میں بھرپور پریکٹس کی ہے۔ کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے تک ہیڈ کوچ مصباح الحق کی زیر نگرانی ٹریننگ کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کرونا کے باعث ایبٹ آباد کے سرکاری اسپتال میں شہید ہونے والے ڈاکٹر فیصل کو خراج عقیدت پیش کیا اور ڈاکٹر فیصل کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فیصل کانٹریکٹ پر بھرتی ان ڈاکٹرز میں سے تھے جو کئی ماہ سے PTI حکومت سے تنخواہ کے منتظر تھے۔ سلیکٹڈ حکمرانوں کے زیر کنٹرول صوبے میں طبی عملے کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ طبی عملے کی قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کرونا کے باعث ایبٹ آباد کے سرکاری ہاسپٹل میں شہید ہونے والے ڈاکٹر فیصل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سانحہ آرمی پبلک سکول انکوائری کمیشن سربمہر رپورٹ سپریم کورٹ بھیج دی گئی۔ انکوائری کمیشن رپورٹ کل چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کرے گا۔ سانحہ APS انکوائری کمیشن رپورٹ 3000 صفحات پر مشتمل ہے۔ سانحہ APS انکوائری کمیشن سربمہر رپورٹ سپریم کورٹ کو بھیج دی گئی ہے۔ انکوائری کمیشن یہ رپورٹ کل چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کرے گا، جو کہ 3000 صفحات پر مشتمل ہے۔ عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عظمت، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔
جی بالکل سر، آرمی پبلک اسکول انکوائری کمیشن جو ہے وہ سر بمہر رپورٹ سپریم کورٹ کو بھیج دی گئی ہے۔ آرمی پبلک اسکول انکوائری کمیشن رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کر دیا ہے، اور آرمی پبلک اسکول انکوائری کمیشن رپورٹ جو ہے وہ 3000 صفحات پر مشتمل ہے، اور کمیشن کی جانب سے سانحے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین سمیت 132 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ کمیشن نے 101 گواہان اور 31 پولیس، آرمی اور دیگر افسران کے بیانات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کر لیے ہیں۔ یہ کہنا ہے فوکل پرسن اے پی ایس کمیشن عمران اللہ کا۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی جانب سے شہداء کے والدین کی درخواست۔ ٹھیک ہے عظمت علی شاہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔